نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مقصد حیات، یعنی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ چیپٹر ہمارا ابھی تک وہی چل رہا ہے، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو آج جس سورہ کے حصے کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سورہ الذاریات، آیا نمبر 56 سے لے کے 60 تک۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کی سورہ 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، زبردست غالب ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا جو تھا وہ ڈول بھر چکا ہے، جیسے کہ ان کے ساتھیوں کے ڈول بھرے تھے۔ پس وہ جلدی نہ کریں، یعنی کہ یہاں سے مراد ڈول سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان اپنا جو ہے وہ جو بھی اس کے پاس برتن ہوتا ہے یا اس کا پلڑا ہوتا ہے، یا تو اس کو اچھی چیزوں کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ بھر لیتا ہے، تو یا پھر برائیوں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ۔ تو یہی یہاں پر مقصد ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا جو تھا وہ پلڑا وہ ظلم سے بھر لیا، جیسے کہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا۔ پس وہ جلدی نہ کریں، پس منکروں کے لیے خرابی ہے، یعنی کہ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قیامت کا دن، یعنی کہ اس دن ان کے لیے خرابی ہی خرابی، تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کا ذاتی اختیار جو ہے وہ رکھتے ہیں، تاہم فرشتوں کو اس نے اپنی وسیع سلطنت کا انتظام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ انسان اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ وہ اللہ کی کسی شخصی یا انتظامی ضرورت کو پورا کریں۔ ان کے مطابق ان کی پیدائش کا وعدہ واحد مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف اور صرف عبادت ہے، یعنی ان سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقصود ہے، چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ انسان ہیں، کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکانا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح خدا کا پرستار بنا دینا ہے۔ اس عبادت کا خلاصہ معرفت ہے۔ چنانچہ ابن جریح نے اس بات کی تفسیر ابن کثیر میں کچھ اس طرح کی ہے کہ یعنی انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بطور دریافت کے پائے، وہ بن دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے، اسی کا نام معرفت ہے، یعنی کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا زیادہ جانے، وہ اتنا جانتا ہو کہ اس کو بن دیکھے ہی اس کی پاور کا اندازہ ہو جائے کہ وہ میں جو بھی کرتا ہوں جو بھی کروں گا میری پکڑ آ سکتی ہے، وہ جزا سزا کا مالک ہے۔ تو اسی کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معرفت ہے۔ جیسے کہ میں اکثر بات کرتی ہوں کہ جب تک انسان کو کسی چیز کی معرفت یا پوری طرح انفارمیشن اگر کہہ لیں نہیں ہوتی، چاہے وہ ہمارے یعنی کہ ایک چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہیں ہوتا، جب تک ہمیں اس کی زہر کا اندازہ نہیں ہوتا تو ہم آرام سے اس کے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح جنگل میں چلے جائیں، شیر کی ہمیں پتہ ہے، معرفت ہے کہ وہ جب اس کے سامنے جائیں گے تو وہ ہمیں
کھا لے گا، پکڑ لے گا، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، تو ہم اس سے بچنے کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چھپی نعمتیں ہیں، جن کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں دینے کا کیا ہے، تو انسان کو وہ نظر نہیں آتی۔ یہ حقیر سی دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت جلدی جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے جتنی بھی کوشش ہو، قرآن پاک کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جیسے کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کو دل چاہتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ قرآن اور نماز کا ہماری جو ریلیشن شپ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، وہ کیسا ہے، کتنا مضبوط ہے۔ نماز بھی لگے بندے بس ایسے جیسے روبوٹ کی طرح، بس ایک فرض ہے، ایک برڈن ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے، نہ اس میں خشوع ہے نہ خضوع ہے، اس میں بھی وہی دنیاوی حقیر دنیا کے خیالات جو ہے اسی سے ہماری نماز جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی باری آ جاتی ہے۔ پہلی بات تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، باقی کام بہت زیادہ ہیں دنیا میں۔ اگر کھول بھی لیا، پڑھ بھی لیا، تو اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا، سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تھوڑا بہت سمجھ بھی لیا تو اس پر عمل نہ کیا، اس کو دل میں اترنے کی جگہ نہ دی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں نا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثر مقامات پر فرماتے ہیں کہ انسان کو معرفت نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ اسی طرح پھر پانی کا ڈول بھرنے کے بعد ڈوب جاتا ہے، یعنی کہ جو پانی جس میں ڈالا جاتا ہے برتن میں، بھرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر تیرتا نہیں ہے۔ خالی برتن کو آپ دیکھیں تو وہ تیرتا ہے، یہاں پر وہ دوسری مثال لے کے آئے ہیں، لیکن جب وہ بھر جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی مخلط عمر پوری ہونے کے بعد فوراً اس کی موت آ جاتی ہے۔ جو شخص ڈول بھرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، اس نے اپنے آپ کو بچایا، اور جو شخص آخر وقت تک غافل رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ ظالم لوگ اگر پکڑے نہ جا رہے ہوں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چھوڑ دیے گئے، یعنی کہ انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آزاد ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ جلدی پکڑنے کا طریقہ نہیں ہے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس طرح خود انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ موجودہ امتحان کی دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ ثابت کرے، تاکہ وہ اللہ کی ابدی نعمتوں کا حقدار بن سکے۔ تو یہ ساری بہت تھوڑی سی باتیں تھیں جو کہ آج ہم نے مقصد حیات کے بارے میں دیکھی۔ تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں، اس ٹاپک کی روشنی میں سب کو اپنا اپنا جو ہے وہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اصل جو مقصد تھا جو یہاں پر بیان ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اس کو انسان بھول بیٹھا، شیطان کے وسوسوں میں، اس کے ہتھ کنڈوں میں آ گیا اور اس حقیر سی دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ تو یہاں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واک کر رہے تھے، تو راستے میں ایک بکری کا بچہ جو تھا وہ بھی ڈیڈ تھا، یعنی کہ مرا ہوا تھا، اور اس کا بھی ایک کان جو تھا وہ غائب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھانے کا طریقہ تھا اپنے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا اور کتنے میں خریدے گا؟ تو ظاہری بات ہے سب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو ہم فری میں بھی نہ لیں،
یعنی کہ ایک تو یہ بکری کا بچہ ہے، دوسرا یہ ڈیڈ ہو چکا ہے، تیسرا یہ اس کا کان بھی ایک غائب ہے، تو اس کو تو ہم یعنی کہ مفت میں بھی نہیں خریدیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بھائیوں دنیا اس سے بھی حقیر ہے، تو کبھی بھی دنیا میں اپنے آپ کو ضائع مت کرنا۔ ہاں دنیا کا جتنا حق ہے اتنا ضرور دینا، لیکن اس کے پیچھے آخرت کو برباد نہ کرنا۔ جیسے کہ ابھی آج ہم نے مثال پڑھی کہ جب بھی انسان کا وقت جتنا بھی انسان کو ملا ہے اس میں اگر انسان ورک نہیں کرتا تو پھر اس کے حال پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔